لیکن یہ نبی کریں گے کیا آ کر؟ نبی کا اصل انقلاب ہے کیا؟ کیا چیزیں اس امت میں جس میں مبعوث ہوئے ہیں اس میں کیا تبدیلیاں لائیں گے تاکہ یہ امت مفلحون میں سے ہو جائے؟ یہ وہ نبی ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ امر بالمعروف نبی کرنے والے ہیں اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف قرآن کا بہت اہم بنیادی موضوع ہے جو مسلمانوں میں متروک ہے۔ امر بالمعروف یعنی دخل در معقولات، دوسروں کے کام میں بے جا مداخلت کرنا، یہ ترجمہ ہمارے لیے کرایا گیا ہے۔ امر بالمعروف ایک تحریک ہے، معاشرتی تحریک، انقلابی تحریک۔ قرآن میں تحریک دو طرح کی ہے، ایک تحریک اللہ نے کی ہے جس کا نام بعثت رکھا ہے، اور ایک تحریک مبعوث نبیوں نے کی ہے جو امت کے لیے ہے جس کا نام امر بالمعروف رکھا ہے۔ یہ تحریک کا نام ہے۔ منکرات کا ہم تصور جب بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، چونکہ منکرات ہم نے اپنے ماحول سماج سے سیکھا ہے، اور منکرات ہم وہ چیزیں سمجھتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں، لیکن جو ہم خود کر رہے ہیں اس کو منکرات نہیں سمجھتے۔ وہ معروف ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ منکرات میں سے۔ مثلا فرقہ وارانہ ماحول میں اہل سنت سے، کسی بھی سنی سے پوچھیں، ان کے مفتی سے، عالم سے، عامی سے، ان کے مزید آگے جو فرقے ہیں ان میں سے، کہ منکرات کیا ہوتی ہیں، تو وہ کہیں گے وہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ سب منکرات ہیں۔ شیعہ سے پوچھیں منکرات کیا ہوتی ہیں، وہ جو سنی کرتا ہے وہ منکرات ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے۔ ظاہر ہے ہم فرقہ وارانہ ماحول میں پلے بڑے ہیں، تعلیم ہماری ہوئی ہے، فرقہ وارانہ تربیت ہوئی ہے ہماری۔ میں خود یعنی شعوری طور پر یہ چیز درک کی ہے، چونکہ اسی ماحول کا حصہ ہیں ہم بھی۔ فرقہ وارانہ تہذیب، فرقہ وارانہ تعلیم، فرقہ وارانہ مذہب، فرقہ وارانہ ماحول، اس فرقہ واریت نے جو شخصیت بنائی ہوئی تھی یا ذہن بنایا ہوا تھا، اس میں کون سی چیزیں مجھے سیاہ نظر آتی تھیں اور کون سی سفید، جو فرقہ وارانہ تہذیب نے بتائی ہوئی تھی۔ وہ اینک جو چڑھائی تھی تو اس میں وہ ساری چیزیں جو شیعہ کرتے تھے وہ مجھے بہت خوبصورت گولڈن نظر آتی تھیں، کیونکہ شیعہ ہیں، ہم کرتے ہیں، اس لیے وہ سب کی سب بہترین ہیں، نورانی ہیں، نور ہی نور ہے، معروف ہی معروف ہے۔ وہ خوب مثلاً اگر کسی جگہ بے عملی نظر آتی تھی کہ کثرت سے نظر آتی تھی، وہ بھی اچھی لگتی تھی بہت، اور بے عملی کو کہتے تھے یہ چونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، اس وجہ سے عمل کی پرواہ نہیں ہے ان کو، ان کا سارا بھروسہ عمل پہ نہیں ہے، ایمان کے اوپر۔ تو بے عملی کو ایمان کی قوت کی دلیل سمجھتے تھے، تربیت اس طرح سے ہوئی تھی۔ اور قرآن کریم جب فرما رہا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، وہ اس کی تفسیر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی قرآن بالکل پلے نہیں پڑتا اگر انسان فرقہ واریت کے ذہنیت کے ساتھ قرآن کو سمجھے یا ہدایت رسول اللہ کو سمجھے۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف جو ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر طنز کرتا ہے، اس کے اوپر تعریض کرتا ہے، اس کے اوپر ہٹ کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ امر بالمعروف ہے۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ دوسرے فرقے کو روکنا، یہ فرقہ کھڑا ہو جائے دوسرے فرقے کی راہ میں اور اس کو نہی عن المنکر کرے۔ ایک نزاع ہوئی تھی یہیں پنجاب کے لاہور کے قریب ہی کسی شہر میں، دیوبند اور بریلوی مکتب کے آپس میں میلاد کے جلوس کے متعلق۔ تو میلاد کے جلوس میں ایک دوسرے فرقے والے نے جو میلاد کے جلوس کو، میلاد کو اچھا سمجھتے ہیں، معروف سمجھتے ہیں، دوسرے نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو منکرات میں گنا، اور پھر اس نے کھل کے کہا، خطبے میں کہا، لوگوں نے سنا، عکس العمل دکھایا، ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ علماء نے مداخلت کر کے دونوں
سلسلوں کو بٹھایا اور معاملہ حل کرنا چاہا، اور پھر اس پر مختلف علماء کی رائے لینا چاہیے۔ ادھر بھی ایک مکتوب آیا کہ آپ بھی اپنی رائے دے دیں، اور اس میں وہ جو ان کے آراء تھی وہ لکھی ہوئی تھیں، اور اس میں جو دیوبند کے علماء نے اپنے فریق کی مکمل حمایت کی تھی کہ اس نے جو میلاد کے جلوس کو منکرات میں شمار کیا ہے، تو یہ اس نے میلاد کے جلوس میں تنکیر کی ہے، یعنی نہی عن المنکر کیا ہے۔ یہ منکرات میں سے اس کو روکنے کے لیے اس نے کام کیا، کوئی برا کام نہیں کیا ہے۔ اور جو مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے میلاد جیسے مقدس چیز کو منکرات میں شمار کیا ہے، تو اس نے گناہ کیا۔ آپ توجہ کریں کہ فرقہ وارانہ ذہنیت کا معروف کیا ہے اور فرقہ وارانہ ذہنیت کا منکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو توفیق دے، فہم عطا کرے، دین کی فہم عطا کرے، اور خداوند تعالیٰ اپنی جانب سے اسے رہنمائی و ہدایت کرے، پھر آنکھ کھلتی ہے جب، تو انسان کو نظر آتا ہے۔ بلے شاہ کے بقول کے، بلے شاہ کا شعر ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے زمانے کا سب سے برا آدمی ڈھونڈوں، سب سے بد آدمی، برا آدمی دیکھوں کہ آج کے زمانے میں سب سے برا کون ہے۔ اور انہوں نے کہا میں جب نکلا برا دیکھنے کے لیے، ساری دنیا دیکھ کر آخر میں یہی پتہ چلا کہ مجھ سے برا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے۔ اگر بلے شاہ کی آنکھ نہ کھلے تو بلے شاہ کو اپنے علاوہ ہر برا نظر آئے گا، لیکن جب آنکھ کھولی اللہ نے تو کہا کہ میرے علاوہ اور کون برا ہے، سب تو میرے اندر ہیں برائیاں۔ یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خداوند کسی کو یہ نور عطا کر دے۔ اگر ہم دیکھیں منکرات کیا ہیں تو بہت سارے جن کے ہم خود مرتکب ہیں، یہی منکرات ہیں۔ رسول اللہ انہی کو ختم کرنے آئے تھے۔ وہ منکرات جو آج ہمارے معاشرے کے اندر راسخ ہیں، رچ بس گئی ہیں، اور بعض ان میں سے مقدس ہو چکی ہیں، وہ منکرات اور معروف جن سے بیزاری ہے، جن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر جب ان کی کایا پلٹ جائے گی اور ان کے ہاں معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا۔ منکرات اس کی تہذیب ہے، معروف ناپید ہے اس کے اندر۔ جیسا سید الشہداء علیہ السلام نے آزادی کا قیام کیا اسی لیے کہ الا ترون الی الحق لا یؤمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے آپ کے زمانے کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ معروف ترک ہو گیا ہے اور منکر پر عمل ہو رہا ہے۔ الا ترون، اندھے ہو، نابینا ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا صورتحال بن گئی ہے۔ پھر کیا کریں اس صورتحال میں؟ اس صورتحال میں وہ معروف قائم کرو۔ معروف کہاں سے شروع کریں؟ معروف نہ کہ ابتدائی احکام لوگوں کو بتا دیں یہ معروف ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا منکر سلطان جور، سلطنت جور، حکومت فاسد و حکومت ظالم ہے۔ یہ منکر اگر قائم رہا، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے منکرات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اور وہ منکرات اگر ختم کر بھی دیں تو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ان منکرات کے خاتمے سے ملت کی تقدیر نہیں بدلتی۔ جو سب سے بڑا منکر ہے اس کو تبدیل کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، آزادی کا عمل شروع ہوگا۔ خوب یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا۔ عرض کرنا کیا کہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے خوشنودیاں جاگیرداروں کی، درباروں کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے علماء کس طرح سیاستدانوں کے اور حکمرانوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں اور ان کے ہر فساد پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہی کام اس وقت بھی ہو رہا تھا، آزادی کے سے پہلے اور آزادی کے بعد۔ خوشنودی کے لیے عوام کو خوش کرنا، اور عوام سے زیادہ جاگیرداروں کو خوش کرنا، نوابوں کو خوش کرنا، حکمرانوں کو خوش کرنا، سیاستدانوں کو خوش کرنا، چونکہ ان کے وظیفے وہاں لگے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے ملنے تھے۔ آزادی کہاں سے آتی؟ تقسیم تو ہو گئی، آزادی کا عمل شروع ہی نہیں ہوا۔
آزادی کا درس کسی نے نہیں پڑھایا.